مسیح یسوع میں تمام عزیزوں بہنوں بھائیوں کو سلام۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر دیے جانے کے بعد کن لوگوں نے یسوع مسیح کی لاش کو پلاطس بادشاہ سے مانگا اور کن لوگوں نے یسوع مسیح کو کفنایا ہے اور کس قبر کے اندر دفنایا گیا، اور وہ قبر کس آدمی کی تھی، کس آدمی نے اس قبر کو اپنے لیے تیار کیا تھا۔ آج ہم ان چیزوں پر غور کریں گے، ان چیزوں کو سیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کو کن لوگوں نے پلاطس بادشاہ سے اس کی لاش لے کر اس کو دفنایا تھا۔ میرے ساتھ بائبل مقدس میں آج ہم پڑھیں گے یوحنا رسول کی انجیل، یوحنا رسول کی انجیل اور اس کا 19 باب اور اس کی 38 ایسے ہم خداوند کے کلام کو سیکھیں گے۔ ان باتوں کے بعد ارمتیا کے رہنے والے یوسف نے، جو یسوع کا شاگرد تھا، لیکن یہودیوں کے ڈر سے خفیہ طور پر پلاطس سے اجازت چاہی کہ یسوع کی لاش لے جائے۔ پلاطس نے اجازت دی، پس وہ آ کر اس کی لاش لے گیا، اور نیکودیمس بھی آیا جو پہلے یسوع کے پاس رات کو گیا تھا اور 50 سیر کے قریب مر اور عود ملا ہوا لایا۔ پس انہوں نے یسوع کی لاش لے کر اسے سوتی کپڑے میں خوشبودار چیزوں کے ساتھ کفنایا، جس طرح کہ یہودیوں میں دفن کرنے کا دستور ہے۔ اور جس جگہ وہ مصلوب ہوا وہاں ایک باغ تھا، اور اس باغ میں ایک نئی قبر تھی جس میں کبھی کوئی نہ رکھا گیا تھا۔ بس انہوں نے یہودیوں کی تیاری کے دن کے باعث یسوع کو وہیں رکھ دیا، کیونکہ یہ قبر نزدیک تھی۔ خداوند کی برکت اس کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کی لاش پلاطس بادشاہ سے لینے کے لیے جرأت کی ضرورت تھی، کیونکہ لوکل پرسن آدمی پلاطس بادشاہ سے یسوع کی لاش نہیں مانگ سکتے تھے، کیونکہ اس ملک کے اندر خوف اور دہشت چھائی ہوئی تھی یسوع مسیح کو صلیب دینے کی وجہ سے، اور کوئی بھی جرأت نہیں کرتا تھا۔ اس کے شاگرد بھی خوف ڈر کے مارے چھپے ہوئے تھے، لیکن کوئی آدمی بھی یسوع کی لاش لینے کے لیے تیار نہیں تھا، خوف تھا۔ لکھا ہے کہ ارمتیا کا رہنے والا یوسف، جو یسوع کا شاگرد بھی تھا، اس نے بڑی جرأت کے ساتھ پلاطس بادشاہ کے پاس جا کر یسوع کی لاش کو مانگا، کیونکہ وہ لکھا ہے کہ مشیر بھی تھا۔ ارمتیا کا رہنے والا یوسف وہ مشیر بھی تھا اور بڑا دولت مند آدمی تھا۔ اس نے بڑی جرأت کے ساتھ یسوع مسیح کی لاش کو مانگا پلاطس سے جا کر، اور پلاطس نے یسوع کی لاش دینے کی اجازت دے دی کہ ٹھیک لے جائیں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ارمتیا کے رہنے والے یوسف کے ساتھ دوسرا آدمی کون ہے جس نے خداوند یسوع مسیح کو قبر میں کفنایا؟ اس کا نام ہے نیکودیمس آدمی۔ نیکودیمس آدمی یہودیوں کا ایک سردار تھا، اور لکھا ہے کہ یسوع مسیح کے پاس وہ پہلے آیا تھا رات کو۔ یہودیوں کے ڈر سے وہ یسوع کے ساتھ بات چیت اس نے کی ہے کہ کوئی ایسے معجزات نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ وہ یسوع مسیح کے ساتھ بات چیت کر چکا تھا، یہودیوں کا وہ سردار تھا۔ اور یہ دونوں آدمی ہیں جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کی لاش لے کر اس کو خوشبودار چیزوں کے ساتھ قبر میں کفنایا۔ یہ دو آدمی ہیں، اور یہ دونوں آدمی حکومت کے آدمی ہیں، یہ لوکل پرسن آدمی نہیں ہے۔ یہ دونوں آدمی جو ہیں یہ گورنمنٹ کے آدمی ہیں، اور انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبر میں کفنایا ہے۔ لکھا ہے پہلا نیکودیمس کے بارے میں لکھا ہے 50 سیر کے قریب مر اور عود ملا ہوا لایا۔ پس انہوں نے یسوع کی لاش لے کر اس کو سوتی کپڑے میں خوشبودار چیزوں کے ساتھ کفنایا، جو یہودیوں میں دفن کرنے کا دستور تھا۔
اور یہ قبر جو تھی یہ ایک نئی قبر تھی. یہ ارمتیہ کا رہنے والا جو یوسف تھا, لکھا ہے کہ وہ بڑا دولت مند آدمی تھا اور وہ مشیر بھی تھا. اس نے یہ قبر اپنے لیے تیار کروائی تھی. ایک نئی قبر اس نے ایک چٹان میں یہ اپنے لیے تیار کروائی تھی, اور اسی قبر میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو دفنایا گیا ہے. ارمتیہ کے رہنے والے یوسف نے یسوع مسیح کو لاش کو لے کر خوشبودار چیزوں کے ساتھ اس نے اپنی اس نئی قبر میں اس نے اس کو دفنایا. کیونکہ لکھا ہے بائبل مقدس میں یہودیوں کی تیاری کے دن کے باعث لکھا ہے کہ یسوع کو وہیں رکھ دیا کیونکہ یہ قبر نزدیک تھی. اور یہ قبر لکھا ہے کہ ایک باغ کے اندر تھی. جب یسوع مسیح زندہ ہوتے ہیں تو مقدسہ مریم یسوع کو یہ مالی سمجھتے ہوئے اس کو یہ آواز دیتی ہے باغبان سمجھ کر کہ میاں تو نے اگر اس کو جہاز سے اٹھایا تو مجھے بتا دے. تو یسوع مسیح اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اے عورت تو کیوں روتی ہے, کس کو ڈھونڈتی ہے؟ اس نے لکھا کہ باغبان سمجھ کر اس سے کہا میاں اگر تو نے اس کو جہاز سے اٹھایا تو مجھے بتا دے کہ اسے کہاں رکھا ہے تاکہ میں اسے لے لوں. یہ قبر باغ کے اندر کھودی گئی تھی, چٹان کے اندر, اور چٹانوں میں اور بھی بڑے بڑے غاروں میں قبریں بنائی جاتی تھی. بہت سے مردوں کو دفن کیا جاتا تھا. اس لیے اس قبر میں لکھا ہے کہ پہلے کوئی دفن نہیں ہوا تھا. اس قبر کے اندر پہلے کوئی بھی دفن نہیں ہوا تھا. جب ہم یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی پیدائش, بڑے بڑے بادشاہ جو ہیں وہ بڑے بڑے محلوں میں پیدا ہوتے ہیں. یسوع مسیح بادشاہ ایک چرنی میں, کھرلی میں پیدا ہوتے ہیں. اور دوسری بات, یسوع مسیح کھجوری اتوار کے دن, پام سنڈے کے دن لکھا ہے کہ جب وہ گدھی کے بچے پر سوار, لکھا ہے کہ اس گدھی کے بچے کے اوپر پہلے کبھی کوئی سوار نہیں ہوا تھا. اور اس قبر کے اندر بھی لکھا کہ پہلے کوئی دفن نہیں ہوا تھا. کیونکہ غاروں کے اندر بڑی بڑی قبریں بنائی جاتی, غاروں کے اندر, اور بہت سے مردوں کو دفن کیا جاتا تھا. لیکن یسوع مسیح لکھا کہ اس قبر کے اندر دفن ہوئے جس میں پہلے کبھی کوئی دفن نہیں ہوا تھا. اور کوئی لوکل پرسن آدمی گورنمنٹ کے پاس جا کر بادشاہ کے پاس یہ جرت نہیں اس نے کی کہ یسوع کی لاش کو مانگا جائے. لیکن یہ دونوں آدمی حکومت کے آدمی ہیں. ایک تو یوسف ہے جو مشیر ہے, اور دوسرا نیکودیمس آدمی جو یہودیوں کا سردار ہے. اور ان دونوں آدمیوں نے یسوع مسیح کی لاش کو لے کر قبر میں خوشبودار چیزوں کے ساتھ دفنایا ہے. آج ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دو آدمی ہیں, اور یہ ایک یسوع کا شاگرد بھی رہا, اور یسوع مسیح کی محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی نوکریوں کا خیال نہیں کیا کہ ہماری نوکری جاتی رہے گی, یہودی لوگ ہمیں نوکری سے نکال دیں گے, ہماری مخالفت کریں گے. نیکودیمس نے بھی اپنی نوکری کا خیال نہیں کیا, صرف اور یسوع کی محبت کو دیکھتے ہوئے کہ وہ ایک راست باز آدمی تھا, اور یسوع کی محبت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی نوکریوں کی پرواہ نہیں کی, بلکہ یسوع مسیح کی لاش کو انہوں نے قبر میں کفنایا خوشبودار چیزوں کے ساتھ. اور یہ قبر یوسف جو ارمتیہ کا رہنے والا تھا اس نے یہ قبر اپنے لیے تیار کروائی تھی, اور اس قبر میں یسوع مسیح کو دفنایا گیا ہے. یہ آج ہمیں یہ چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو یسوع کے ساتھ پیار کرتے ہیں وہ اپنی نوکریوں کو نہیں دیکھتے, وہ اپنی جان کو نہیں دیکھتے, بلکہ وہ یسوع کے لیے جو کچھ بھی ان کو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ کرتے, اپنی جان دے دیتے ہیں. وہ دنیا داری کو نہیں دیکھتے, وہ حکومت کو نہیں دیکھتے, بلکہ وہ یسوع کی محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس خدمت کو سر انجام دیتے ہیں. ایک طرف یسوع کا شاگرد ہے یوسف ارمتیہ کا رہنے والا, اور دوسری طرف نیکودیمس یہودیوں کا سردار ہے. ان دونوں آدمیوں نے بڑی جرات کے ساتھ یسوع مسیح کی لاش کو لے کر انہوں نے قبر میں کفنایا ہے. آج کے اس کلام کے وسیلہ سے خدا ہم سب کو بڑی برکت بخشے. آمین. Subscribe to my channel.